बताना भाई। آج جو ہم یہاں پہ جو تقریب ہو رہی ہے وہ اسکاؤٹ کے چیف کمشنر کے انتخاب کی خاطر ہو رہی ہے۔ آج نیشنل کونسل کی میٹنگ تھی اور وہ چل رہی ہے۔ نیشنل کونسل کے ممبران جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور اپنا چیف کمشنر جو ہے اس کو الیکٹ کرتے ہیں۔ سو یہ ایک جمہوری پروسیس ہے اور اس جمہوری پروسیس کے مطابق ہم یہ ساری کارروائی جو ہے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سارا کچھ بخیر و عافیت انجام پا جائے گا۔ سر جس مقصد کے لیے اسکاؤٹس بنا تھا آج ہم دیکھ رہے ہیں اسکولوں میں خاص طور اسلام آباد کی اور یہ بدحالی کا شکار ہے، اس طرح یہ ایکٹیو نہیں ہے، کیا وجہ منسٹری توجہ نہیں دے رہی ہے پھر فنڈس کا کوئی؟ دیکھیں سارے کام جو ہیں وہ صرف حکومت کے کرنے والے نہیں، حکومت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، کرنی چاہیے، لیکن اسکاؤٹس جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے جس کا الیکشن ہوتا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جس طریقے سے بھی مدد کر سکتے ہیں اس انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن کی اس کو کریں۔ اور میں تو بڑا فرملی بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اور تربیت میں جو اسکاؤٹنگ کا ایک بہت بڑا رول ہے اور اس کے لیے اب ہم جو بین الصوبائی ہماری اگلی وزرائے تعلیم کی کانفرنس ہوگی اس کے اندر ہم اس کو ایک ایجنڈا آئٹم رکھ رہے ہیں تاکہ جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں ان میں ہم زیادہ سے زیادہ کوئی اسکاؤٹس بنائیں اور اس کے لیے ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کوئی انسینٹیو کا طریقہ ہو، کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جس سے بچوں کو بھی رغبت ہو اسکاؤٹنگ کے ساتھ اور اساتذہ جو ہے وہ بھی اس میں انٹرسٹ ہو۔ صاحب دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ سرکاری اسکولوں کے بچوں کو اس میں ہم انوالو کریں، پرائیویٹ اسکول بھی ایک بہت بڑی بلکہ 70% جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ اس میں شامل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ پرائیویٹ اسکولس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ابھی جو ہمارے نیشنل کونسل ہے اس میں پرائیویٹ اسکولس ایسوسیشنس کے جو سیکرٹری اور چیئرمین بھی موجود ہیں اور پرائیویٹ اسکولس بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں نے سرکاری اسکولوں کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ جو گورنمنٹ کے وزراء ہیں ان سے جب ہم بات کریں گے تو ہم وہ اوبیسلی ان کا زیادہ تعلق سرکاری اسکولوں سے ہے، لیکن بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ بھی اس معاملے میں رابطہ کریں گے۔ یہ پاکستان کی بقا کی بات ہے۔ شفیع صاحب آپ کیونکہ پریزائڈ کر رہے ہیں یہ الیکشن، آج جو سرفراز قمر ڈاہا صاحب اور یار محمد رین صاحب کی جانب ایک مقابلہ ہے، لیکن آپ نے ایک یونانیمسلی فیصلہ کیا ہے کہ جو الیکشن جیتیں گے تو اس کا رزلٹ جو ہے روک لیا جائے گا، کیا اس سے پہلے بھی اعتراض آپ کو موصول ہوا تھا؟ دیکھیں جی میں تو مجھے تو حکم تھا پریزیڈنٹ صاحب کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ میں نے الیکشن کے اوپر پریزائڈ کرنا ہے۔ باقی کچھ لیگل معاملات اٹھائے گئے جن کا حل کرنا جو ہے وہ میرے دسترس میں نہیں ہے کہ میں ان کا لیگل معاملات کا حل کروں۔ تو نیشنل کونسل کی رضا سے اور سب کی رضامندی سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ سارے ممبر آئے ہوئے ہیں تو الیکشن کروا لیا جائے، لیکن اگر کوئی کینڈیڈیٹ ایسا ہے جس کے بارے میں اعتراض ہے اور اگر وہ جیت جاتا ہے تو پھر ہم اس رزلٹ کو ہولڈ کر لیں گے جب تک کہ ایک لیگل جو پروسیس ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، اور اگر وہ نہیں جیتتا تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، آپ ہر ادارے میں اصلاحات لے کے آ رہے ہیں، تو آپ نے اس کو بھی ابھی میٹنگ چیئر کی تو آپ نے دیکھا کہ کیا حالات ہیں، ایک بہت بڑا رقبے پر یہ پھیلا ہوا ایک ادارہ ہے، تو اس پہ بھی کوئی اصلاحات وغیرہ لانے کا کوئی سوچا ہے، کوئی ذہن میں آیا سر؟ دیکھیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آزاد یا انڈیپینڈنٹ اٹانومس ادارے ہیں تو ان کے دے ٹو معاملات میں ہم زیادہ عمل دخل نہ کریں کیونکہ پھر تو گورنمنٹ کا دارہ بن جاتا ہے اور گورنمنٹ پھر سارا کچھ، لیکن میرا خیال ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس میں ذرا زیادہ انٹرسٹ لیا جائے تاکہ اسکاؤٹنگ موومنٹ کو ہم آگے لے کے چلیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔